بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انی اسألک علما نافعا و اعوذ بک من علم لا ينفع آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے مرکب اضافی کے اوپر، اور یہ کیا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے اب کیا چیز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو مین ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص ایسا مرکب ہوتا ہے جس سے بات پوری نہ ہو۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کا مجموعہ، اور ایسا الفاظ کا مجموعہ جس سے بھی جملہ نہ بنے، جس سے بات کمپلیٹ نہ ہو، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے مرکب ناقص پڑھے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مرکب اشاری۔ یہ کس قسم کا مرکب ہے؟ جس کے اندر اسم اشارہ استعمال ہو رہا ہے، جیسے کہ یہ کتاب، تو اس میں یہ اشارہ ہے اور کتاب جو ہے وہ اسم ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک مرکب بنا ہے، مرکب اشاری۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا مرکب توصیفی کا۔ توصیفی کے اندر وصف کا ایلیمنٹ شامل ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مرکب جس کے اندر کوئی صفت استعمال ہو رہی ہو۔ تو صفت کیا ہوتی ہے؟ کوئی کوالٹی، اچھی ہے یا بری ہے، کسی بھی قسم کی کوئی کوالٹی ہے جو ریپرزینٹ کر رہی ہے کسی اسم کو، ایسا مرکب مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اگزامپل ہے اچھا لڑکا۔ آج جو ہم نے مرکب پڑھنا ہے وہ ہے مرکب اضافی۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ جیسے لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے کہ مرکب اضافی ایکچولی ہے کیا۔ مرکب اضافی ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم کو کسی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے دی جائے۔ نسبت دینا کیا ہوتا ہے؟ نسبت دینا یہی ہوتا ہے نا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے۔ تو ریلیٹ کس انداز سے کرتے ہیں؟ ریلیٹ اس انداز سے کرتے ہیں جیسے کہ زید کی کتاب، تو اب کتاب کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں کہ اس کا ریلیشن ہے زید کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس مرکب کو کیا کہیں گے؟ مرکب اضافی، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ہے۔ اب اس کے اندر بھی دو پارٹس ہوتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جتنے مرکبات پڑھے ان کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے انہیں دو دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا، یعنی ایک مرکب کے اندر دو لفظ ہیں تو دو حصے ہیں۔ تو زید کی کتاب میں بھی دو جو ہے حصے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلا حصہ ہے مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس اسم کی طرف نسبت دی جا رہی ہو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس ایگزامپل میں ہے زید، کتاب کو زید کی طرف ریلیٹ کیا جا رہا ہے نا۔ الیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی طرف۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف، جس طرح ہم نے اس پہ اشارہ میں دیکھا تھا کہ اشارہ اور مشار الہ، الہ یعنی جس کی طرف اشارہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی کیا ہے؟ مضاف الہ، یعنی جس اسم کی طرف کسی چیز کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے اسے ہم مضاف الہ کہیں گے۔ اردو کے اندر آف کورس مضاف الہ پہلے آتا ہے۔ زید کی کتاب میں جو پہلا اسم ہے جس کی بتائی جا رہی ہے چیز وہ مضاف الہ ہے۔ دوسرا حصہ کو کہتے ہیں مضاف، ٹھیک ہے۔ مضاف کا مطلب ہے وہ اسم جو نسبت کے طور پر استعمال ہو رہا ہو، جیسے اس کے اندر کتاب۔ تو جب ہم اردو میں بات کریں گے تو اردو میں کیا ہوگا؟ زید کی کتاب، یا فلاں کی کتاب، یا اس کا نام، یا اس کا یہ وہ کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو جب کا یا کی کے ساتھ ہم اردو میں بات کریں گے تو کا یا کی سے جو پہلے لفظ ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور کا یا کی کے بعد جو لفظ ہے وہ مضاف ہے۔ تو جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی میں بھی ہم نے عربی میں بنانے کے وقت آرڈر کو الٹا کر دیا تھا، بالکل اسی طرح مرکب اضافی میں بھی آرڈر الٹ جائے گا۔ مضاف جو ہے وہ پہلے آ جائے گا اور مضاف الیہ بعد میں آ جائے گا۔ یعنی کہ اردو میں جب ہم لکھیں گے تو ہم زید، پھر لکھیں گے کی، پھر لکھیں گے کتاب۔ اب عربی میں کی جیسا لفظ تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے زید اور کتاب کو ہی لکھنا ہے، لیکن آرڈر سب سے پہلے ریورس ہو جائے گا، کتاب پہلے آ جائے گا، زید بعد میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام مرکب اضافی کے اندر کیا کرنا ہے؟ اردو سے عربی جا رہے ہیں تب بھی الفاظ کو پلٹا دیں، عربی سے اردو بنا رہے ہیں تب بھی الفاظ کو پلٹا دیں، ایک دوسرے کا آرڈر چینج کر دینا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کہ مرکب اضافی بنانے کے قواعد کیا ہیں۔ اب یہ ٹاپک تھوڑا سا آپ لوگوں کو مشکل لگے گا کیونکہ اب تک ہم جس اینگل پر چلتے رہے چیزوں میں سیمیٹری بہت زیادہ تھی۔ اب یہ وہ مرکب ہے جس کے اندر سیمیٹری بالکل نکل چکی ہے، بالکل نکل چکی ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا ہر چیز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر دو کمپوننٹس ہیں تو کہیں نہ کہیں ان میں کوئی نہ کوئی مطابقت پائی جا رہی ہوتی تھی۔ مرکب اضافی کے اندر چیزیں ذرا ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آج میں نے اس ٹاپک کو علیحدہ رکھا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے جتنے لیکچرز تھے ان کا میں ٹیسٹ لے چکی ہوں، تاکہ یہاں سے آن ورڈز آپ بالکل اپنے فریش مائنڈ کے ساتھ بیٹھیں، مضاف اور مضاف الیہ کے
قواعد کیا ہوں گے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ عدد کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عدد مضاف جو ہے وہ واحد مثنیٰ جمع ہو سکتا ہے، مضاف الیہ بھی واحد مثنیٰ جمع ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے جب ہم کوئی بھی چارٹ قواعد کے حساب سے لکھتے تھے تو آپ بیچ میں ایک ایرو دیکھتے تھے، ان دو کمپوننٹس کے بیچ میں ایک ایرو دیکھتے تھے، وہ ایرو کیا بتا رہا ہوتا کس کی مطابقت کس کے ساتھ ہے، یعنی اگر کوئی چیز واحد ہے تو دوسرا کمپوننٹ بھی واحد ہوگا، کوئی جمع ہے تو دوسرا بھی جمع ہوگا۔ اس میں ایسا نہیں ہوگا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف واحد ہے اور مضاف الیہ جمع ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں لڑکے کی کتاب، تو اب لڑکا بھی واحد ہے اور کتاب بھی واحد ہے، لیکن اگر میں کہوں لڑکے کی کتابیں، تو اب میں کتابیں کو کتاب تو نہیں بنا سکتی، کتابیں تو زیادہ ہیں، تو مجھے لڑکا واحد ہی رکھنا پڑے گا، کتابیں جمع میں کرنی پڑیں گی۔ یا اگر میں کہوں لڑکوں کی گاڑی، تو اب لڑکے جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں جمع میں اور گاڑی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، اس میں عدد کے اندر کوئی مطابقت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو جس طرح آ رہا ہے واحد میں جمع میں، دونوں کمپوننٹس کو اپنی اپنی الگ الگ عدد کے ساتھ آپ ان کو شناخت ہیں، ان کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جنس۔ جنس بھی بالکل اسی طرح، مضاف اور مضاف الیہ کے اندر جنس کی بھی مطابقت کرنے کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں کہوں گی لڑکے کی کتاب، تو میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں لڑکی کی کتاب۔ اب کتاب عربی کے اندر مذکر ہے لیکن لڑکی مؤنث ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب لڑکی کیونکہ مؤنث ہے تو کتاب کو مؤنث کر دو، یا کتاب کیونکہ مذکر ہے تو لڑکی کو مذکر کر دو۔ تو اس حوالے سے جنس بھی مضاف کی اپنی الگ سٹینڈ آؤٹ کرے گی مذکر یا مؤنث، اور مضاف الیہ کی بالکل اپنی الگ سٹینڈ آؤٹ کرے گی مذکر یا مؤنث۔ یہاں تک تو سب کچھ بہت آسان ہے کہ عدد اور جنس اپنی اپنی رکھنی ہے، کسی چیز کو چینج نہیں کرنا۔ اس سے اگلا پوائنٹ تھوڑا سا ٹرکی ہے، وہ ہے وسعت، کیا معرفہ ہوگا یا نکرہ؟ تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ یا نکرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اس کی اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم چیز کو جملے میں استعمال کرنے لگتے ہیں مرکب کو، تو وہاں ہمیں یہ چیز بتائی جاتی ہے نا کہ کیا خبر ہے یا یہ مبتدا ہے، اگر مبتدا ہے تو معرفہ کی طرح استعمال ہوگا، اگر خبر ہے تو نکرہ کی طرح استعمال ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مضاف الیہ کی معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا، آف کورس ہمیں مبتدا یا خبر یا اس قسم کی کسی چیز پہ جانا پڑے گا، تو وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اور مضاف جو ہے وہ اس کو فالو کرے گا، لیکن شرط بڑی کڑی ہے، ادھر شرط بالکل مختلف ہے۔ اگر تو نکرہ ہے مضاف الیہ، تو مضاف بھی نکرہ کنسیڈر ہوگا اور اس میں ہمیں ال کی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو ہم نے مضاف کو معرفہ کنسیڈر ضرور کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کو ال نہیں لگانا، کیونکہ مضاف پہ ال داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مضاف کی سب سے بڑی نشانی ہے، مضاف کے ساتھ چاہے وہ معرفہ ہے چاہے وہ نکرہ ہے، ال نہیں داخل کرنا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا اگر ہم تو ابھی تک یہی پہچان کر رہے تھے معرفہ اور نکرہ کی کہ بھئی ال ہوگا تو معرفہ ہوگا، نہیں ہوگا تو نکرہ ہوگا، تو اب کیسے پتا چلے گا؟ اب اگر نہیں لگا ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا مضاف الیہ کیا ہے۔ مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے، چاہے ال نہیں بھی لگا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے مطابقت کا سائن یہاں ڈالا ہے کہ آپ نے پرسنلی لکھتے ہوئے ال نہیں داخل کرنا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو مضاف الیہ ہے نا وسعت کے اعتبار سے، اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کو اسی طرح کنسیڈر کریں گے مضاف کو کہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کے ال پہ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ال ہم داخل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کتاب لکھنا ہے تو معرفہ کی حالت میں بھی اسے کتاب ہی لکھیں گے، الکتاب نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کریٹیکل پوائنٹ ہے، اسی لیے میں نے اس کو الگ ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو فوکس کریں۔ پھر جو ایک اور مشکل پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اعراب کے حوالے سے۔ اعراب کے حوالے سے مضاف الیہ میں تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ دیکھیں اب پہلی بار ایسا کیس آیا ہے کہ جہاں پہ ہم نے حالت جر کو بھی استعمال کرنا شروع کیا۔ ابھی تک زیادہ تر ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ معرفہ، ہم زیادہ تر دیکھ رہے تھے رفع کی حالت، لیکن فرسٹ ٹائم ایسے ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا کمپوننٹ آیا ہے جس کے لیے فکس ہے حالت جر، مضاف الیہ ہمیشہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بٹ مضاف کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ پھر ایک عجیب پریشانی ہے۔ اس کے اندر مرکب اضافی کے اندر مضاف الیہ کے قوانین آسان ہیں۔ مضاف الیہ نے اپنی عدد کو ویسے ہی رکھنا ہے جیسے اردو میں ہوتا ہے،
جنس کو وہی رکھنا ہے جیسے اس کی اپنی جنس ہے عربی کے اندر. وسعت کے اعتبار سے ہمیں پتہ چل جائے گا جملے میں ہم نے کیا معرفہ لگانا ہے یا نکرہ جو بھی لگانا ہے، دونوں ہو سکتا ہے. اعراب کے حوالے سے پکا جر ہے تو یہ سیدھا سیدھا ہے. لیکن آپ جو ہی مضاف پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں مضاف جو ہے نا وہ تھوڑی سی ٹربل کریٹ کر رہا ہے. عدد و جنس کے حوالے سے نہیں، وسعت میں اس نے ایک پنگا یہ لے لیا کہ ال نہیں داخل کرنے دے رہا. اعراب کے اندر کیا اس کو پریشانی لگ گئی ہے؟ اعراب کے اندر پریشانی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ میں نے ایک لفظ لکھا ہے کہ اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا. یہ اعراب ہلکا ہونا کسے کہتے ہیں یہ ہم آج سیکھیں گے. اعراب کو ہلکا کرنا کسے کہتے ہیں؟ اعراب کو ہلکا کرنا میں دو طرح کے اصول آ سکتے ہیں. اصول نمبر ایک، اگر اعرابی حالت میں تنوین آ رہی ہے جیسے کہ ان، دو پیش دو زبر دو زیر، تو اس تنوین کو ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ جو میں نے الفاظ لکھے ہیں زید، کتاب، کتاب کی تین میں نے طرز لکھے ہیں، کتابن رفع میں، کتابن نصب میں، کتابن جر میں. ٹھیک ہے، تینوں حالتوں میں مضاف آ سکتا ہے. مضاف الیہ صرف جر میں ہوگا، مضاف تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے، اس لیے میں نے تینوں ایگزامپلز لکھ دی ہیں اور ایک میں نے نام لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ سارے جو لفظ میں نے لکھے ہیں اگر یہ ایز اے مضاف بن کر آ رہے ہیں تو ان کی تنوین ختم ہو جائے گی. تنوین ختم ہوگی تو کیا بچے گا؟ ایک پیش. ٹھیک ہے، زیدن سے زیدو بن جائے گا، کتابن سے کتابو بن جائے گا، کتابن سے کتابا بن جائے گا. دو زبر اڑ گئی تو ایک زبر جب رہ جاتی ہے اس کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں کرتے. حالت نصب میں اگر دو زبر میں سے ایک زبر نکال دی جائے تو الف کا وہاں پہ اضافہ ضروری نہیں ہوتا، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو کتابن کی بجائے کتابہ، کتابن کی بجائے کتابی. اب اس طرح کی جو تنوین ہے اس کو اڑانے والا کام کب کب ہم نے کیا تھا؟ دو دفعہ کیا تھا. ایک ہم تب کرتے تھے جب ال داخل کرتے تھے، لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ال داخل نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ مضاف نے کہہ دیا تھا کہ میں نے ال کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. مضاف ال ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کے باوجود تنوین ختم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک کیس ہم نے اب تک تنوین ختم کرنے کا پڑھا تھا کہ جب ہم نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں، ال داخل کرتے ہیں، تب تنوین ہٹ جاتی ہے. دوسرا کیس ہم نے اس قسم کا تب پڑھا تھا جب ہم کہتے تھے کہ اسم غیر منصرف ہے. غیر منصرف کے کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا تنوین نہیں رہتی تھی، سمپل پیش زبر آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب تیسرا کیس ہم نے دیکھ لیا آج کہ کب کب لفظ کے اوپر، اسم کے اوپر تنوین ختم ہو جاتی ہے اگر وہ مضاف کی صورت میں آ رہا ہو. صحیح ہو گیا؟ تو زیدن ہے تو زیدو بن گیا، کتابن ہے تو کتابو بن گیا، کتابن ہے تو کتابہ بن گیا، کتابن ہے تو کتابی بن گیا. پریشان نہیں ہو، ایگزامپلس کریں گے تو خود ہی آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ ابھی آپ کے لیے ورڈ مضاف ایک عجیب سا ورڈ ہے، لیکن جب ہم ایگزامپلس کے ساتھ دیکھیں گے اس کو تو پھر ہمیں بآسانی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. تو اصول نمبر ایک اعراب کو ہلکا کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اعراب تنوین والے ہیں تو اس طرح سے کر دیا جائے. دوسرے اعراب کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ تنوین کے علاوہ اعراب کون سے ہوتے تھے؟ اونا، اینا، اینا، آنی، اینی، اینی، یہ بھی تو اعراب ہوتے تھے نا، رفع نصب جر، اس میں تنوین نہیں شامل ہوتی تھی. ایسے کیس میں کیا کرنا ہے؟ ایسے کیس میں آخر میں آنے والا نون ہٹا دینا ہے تو اس سے اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثنیٰ کے کیس میں کیا ہوتا تھا؟ آنی، اینی، اینی، رفع نصب جر. ٹھیک ہے، اور جمع سالم مذکر کے کیس میں کیا ہوتا تھا؟ اونا، اینا، اینا. یہ کیسز اگر آ جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مضاف کی جگہ پہ ایسا لفظ آ جاتا ہے تو آپ نے اس کا نون ہٹا دینا ہے. تو جیسے کتابانی، کتابینی، کافرونا، مسلمینا، ان کو کیا کریں گے؟ یہ بدل جائیں گے. کتابانی میں سے نون ہٹا دیا تو کیا بچ جائے گا؟ کتابا الف کے ساتھ. کتابینی میں سے نون ہٹ جائے گا تو کیا بچ جائے گا؟ کتابئی. کافرونا، کافرو، مسلمینا، مسلمی. ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر یہ لفظ لکھے جاتے ہیں. صحیح ہو گیا؟ تو یہ دو اصول ہیں اعراب کو ہلکا کرنے کے، کیونکہ اعراب جو ہے وہ دو ہی طرح کے پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو تنوین کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسرے وہ جس میں نون کا داخلہ ہو جاتا ہے، جیسے آنی، اینی، اونا، اینا، ان سب میں نون ہے. تو اگر آپ کے پاس تنوین ہے تو تنوین کو ختم کر دیں، اگر آپ کے پاس نون والے ہیں تو پھر آپ نون کو گرا دیں. ایک ایک چیز یعنی ان کے اینڈ سے ڈراپ ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ پھر سے میرے ساتھ دہرا لیں کہ مضاف اور مضاف الیہ میں سے کیا کیا شرائط ہیں قواعد میں. مضاف الیہ سمپل ہے،
اس میں ہر چیز نارمل ہوگی، صرف اس کی اعرابی حالت کنفرم جر کی حالت میں ہوگی۔ مضاف کے اندر پرابلم ہے، مضاف میں عدد اور جو جنس ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مضاف کے اندر جیسے یا وسعت کے اندر آئیں گے تو آپ نے ال داخل نہیں کرنا، اعراب کے اندر آئیں گے تو اعراب کو ہلکا کر دینا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اگزامپل کہ کیسے بنے گا مرکب اضافی لڑکے کی کتاب۔ اب لڑکے کی کتاب میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو مضاف الیہ تھا لڑکا، کتاب تھی مضاف۔ سب سے پہلا کام ہم نے کیا کیا، ان کو کراس کر دیا۔ ایک منٹ، سب سے پہلا کام ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو کراس کر دیا، یعنی کہ کتاب کو اٹھا کر مضاف کو اٹھا کر پہلے لے آئے، مضاف الیہ کو اٹھا کر بعد میں لے گئے۔ تو ہم نے اب یہ دیکھا کہ اردو میں سے جب ہم عربی بنائیں گے تو جو آخری لفظ ہے اس کے اوپر ہم یہ مضاف والی ساری چیزیں لگائیں گے۔ کتاب کے اوپر ہم نے مضاف کے سارے رولز لگانے ہیں، اور جو لڑکا ہے اس کو آگے کر کے اس کے اوپر مضاف الیہ کے رولز لگانے ہیں۔ تو اب اگر ہم دیکھیں نکرہ کے کیس میں مضاف کیا بنے گا، کتابو، کیوں؟ کیونکہ مضاف کے اندر ال نہیں داخل ہونا، ویسے بھی یہ تو نکرہ ہے، لیکن کتاب ان نہیں ہوگا، اعراب میں ان نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، تو یہ کیا بنے گا، کتابو۔ اور مضاف الیہ کے حساب سے لڑکا کو کہتے ہیں ولد، تو ولد کو کیا لکھیں گے، ولدن، کیونکہ حالت جر میں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ چیز معرفہ میں ہم کہیں گے لکھیں تو معرفہ کے کیس میں کیا ہوگا، معرفہ کے کیس میں کتابو کتابو ہی رہے گا، ال کا داخلہ منع ہے، ال کا داخلہ مضاف میں منع ہے، نکرہ ہو یا معرفہ ہو مضاف سیم رہے گا۔ ہاں البتہ مضاف الیہ بدل جائے گا، اب آپ کے پاس آ جائے گا الولدی۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کہا جائے کہ لڑکے کی کتاب کو آپ عربی میں لکھیں تو آپ دو طرح لکھ سکتے ہیں، کتابو ولدن، اس طرح لکھیں گے تو آپ کو وسعت کیسے پتا چلی، ولدن کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا اس کی وسعت جو ہے وہ نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اسے پڑھیں گے کتابو ولدن۔ اور اگر آپ کہیں گے کتاب الولدی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ الولدی ہے، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں، لڑکے کی دو کتابیں۔ اب کیا ہوگا، اگین لڑکا اور دو کتابیں، سب سے پہلے کراس کریں گے، کراس کر کے آپ نے نکرہ میں اگر لکھنا ہے دو کتابوں کو، تو کتابوں کی جو دو کتابیں ہیں اس کی عربی کیا ہوتی ہے، کتابانی، لیکن کیونکہ کتابانی نے مضاف میں آنا ہے تو اب اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا، تو اب یہ بنے گا کتابہ۔ ٹھیک ہے، کتابہ، کتابہ، اور مضاف الیہ ہوگا ولدن، لڑکے کی دو کتابیں۔ کتابو ولدن تھا لڑکے کی کتاب، کہ لڑکے کی دو کتابیں تھا کتابہ ولدن۔ یہی چیز معرفہ میں کیا ہوگی، کتابہ الولدی، یعنی کتاب الولدی آپ اسے پڑھیں گے جب جوڑ کے پڑھیں گے۔ تو عربی میں جب ہم پڑھتے ہیں جوڑ کے تو ہمیں پتہ ہے نا کہ الف کا ساؤنڈ کس طرح سے پھر لینا ہے، یہاں پہ کتاب الولدی۔ صحیح ہو گیا؟ کچھ آپ کو میں اب وہ ورڈز بتاؤں گی جو بہت زیادہ کامنلی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مرکب اضافی بہت زیادہ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کے اندر غور نہیں کیا کہ اس کے اندر ایک پیش ہے یا ایک زبر ہے، ہم بس کیونکہ منہ پہ چڑھے ہوئے لفظ ہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اب جیسے اللہ کا گھر، آپ اس کو کیوں لکھتے ہیں بیت اللہ؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ نے بیت کے ساتھ ال بھی نہیں لگایا ہوا، لیکن پھر بھی آپ نے ایک پیش کے ساتھ اسے پروناؤنس کیا، آپ کبھی بیتن اللہ نہیں کہتے، ہمیشہ بیت اللہ ہی بولتے ہیں۔ بیت اللہ جسے اردو میں ہم بئی کو بے بول دیتے ہیں، تو بیت اللہ، لیکن اینڈ میں آگے زیر ایک آ گیا، بیت اللہ ہی۔ اللہ کا بندہ عبداللہ، یہ نام ہوتا ہے سب کا، کتنا کامن نام ہے، کبھی بھی آپ نے عبد اللہ بولا نہیں، ہمیشہ ایک پیش کے ساتھ بولا، کیوں؟ کیونکہ عبد جو ہے وہ مضاف ہے، تو عبدو اور اللہ ہی، عبداللہ ہی۔ اللہ کی نشانیاں، آیات اللہ، اللہ کا رسول، رسول اللہ، کتنا پڑھتے ہیں ہم رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، کتنا زیادہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، محمد رسول اللہ۔ اللہ کے دو رسول، اب میں نے جان بوجھ کے دو کا صیغہ ڈالا ہے، تو رسول کی مثنیٰ کیا ہوگی، رسولانی، تو رسولانی کو رسولہ، تو اب کیا ہوگا، رسول اللہ، لکھنے میں الف آ رہا ہوگا، پڑھنے میں آ رہا ہوگا رسول اللہ۔ صحیح ہو کیا؟
لکھنا کتنا امپورٹنٹ، کتنی میننگ رکھتا ہے گہرا عربی کو صحیح سے پڑھنا اور لکھنا. الف کا استعمال یہاں پہ کس طرح سے آیا اور ہم نے اس کی پروننسیشن کیسے کی. اگلا ہے دو لڑکوں کا گھر. اب میں نے کیا کیا ہے، اب میں نے مضاف الیہ میں دو کا صیغہ ڈال دیا. دو لڑکوں کا گھر بیت الولدینی. اب یہ ولدینی کیوں ہوا؟ کیونکہ دو لڑکے تھے. لڑکے کیا ہوتے ہیں؟ ولدانی. تو مضاف الیہ میں نون نہیں ہٹانا، مضاف الیہ میں کیا کرنا ہے؟ حالت جر لکھنی ہے. تو ولدانی کی حالت جر کیا ہے؟ ولدینی. یہاں پہ کنفیوژن اکثر ہو جاتی ہے. مرکب اضافی اگر کبھی دیا جائے نا اردو سے عربی کرنے میں ترجمہ، تو کنفیوژن یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ رفع میں ہی لکھ کے آ جاتے ہیں. یعنی ذہن میں فوراً آتا ہے بیت الولدانی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک جتنی چیزیں پڑھی رفع میں ہی زیادہ ہم پڑھ رہے تھے ایگزامپلس. اب ہم نے فرسٹ ٹائم وٹنس کیا ہے کہ چیزوں کو جر میں لکھنا ہے، اور جر کے اندر صرف دو زیر والی جر نہیں ہوتی، آنی سے اینی بھی ہوتی ہے اور اونا سے اینا بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب دو لڑکوں کا گھر جب آیا تو بیت الولدینی، لڑکے کے دو گھر. اب میں نے الٹا کر دیا، لڑکے کے دو گھر بیت الولدی. اب بیتل کیسے ہوا؟ یہ سمپل زبر نہیں تھا، الف کے ساتھ آ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایکچولی بیتانی تھا. اگر خالی میں زبر ڈال دیتی تو اس کا کیا مطلب ہو جاتا؟ ایک ہی گھر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بیتن 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 بیتن. ٹھیک ہے؟ تو اب بیتن میں سے ہم اگر ایک زبر نکال دیتے تو ہم کہتے ہیں یہ سنگل. بیت لکھا ہوا ہے، سنگل ہے، لیکن حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ایک زبر ہٹا دیا مضاف میں. لیکن اب الف ڈالنے سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ایکچولی یہ سنگل نہیں بات ہو رہی، یہ ڈبل کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ نون تھا جو غائب ہو گیا، بیتانی سے بیتا لکھ دیا، تو بیت الولدی. دو لڑکوں کے دو گھر، اب دونوں چیزیں شامل ہو گئیں. بیت الولدینی. ٹھیک ہے؟ ادھر سے ہم نے بیتا اٹھا لیا، ادھر سے ہم نے الولدینی اٹھا لیا. دو لڑکوں کے دو گھر بیت الولدینی. پھر آ جائے مسلمانوں کا گھر. اب جمع پہ میں آ گئی ہوں، پہلے دو دو مثنیٰ کر دیا، اب جمع کی اگزامپل کر رہے ہیں. مسلمانوں کا گھر، گھر تو ایک ہی ہے تو بیتو ہی ہوگا، لیکن آگے مسلمان کافی سارے ہیں تو اس کی کیا ہوگی؟ مسلمونہ. مسلمونہ سے کیا بنتا ہے؟ جر کیا ہوتی ہے؟ مسلمینہ. ٹھیک ہے؟ تو اب کیا بنے گا؟ بیت المسلمین. بیت المسلمین. اسی طرح اگر میں کہوں مسجد کے دروازے، اب مسجد ایک ہے اور دروازے زیادہ بن گئے. تو دروازے کیا ہوتے ہیں؟ دروازے ہوتے ہیں ابوابو اور المسجدی. ٹھیک ہے؟ ابواب المسجدی. صحیح ہو گیا؟ پریکٹس کریں گے تو پھر اور زیادہ چیزیں آ جائیں گی. لیکن ہماری آج کی جو میجر پریکٹس میں کرواؤں گی وہ میں آپ کو قرآن کی آیتوں سے کرواؤں گی، کیونکہ ایکچولی پرپس تو ہمارا قرآن کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اور اب آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے. اب اگر آپ کے سامنے ایک آیت رکھ دی جائے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر مضاف جو ہے وہ مرکب اضافی کون سا ہے؟ مرکب اضافی کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کا جو سیکنڈ والا ورڈ ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آپ حالت جر والے الفاظ کو یعنی اگر کوئی چیز حالت جر میں نہیں ہے تو پھر وہ مرکب اضافی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ تو اب جس طرح سب سے جو فیمس آیت ہے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کے اندر کون بتائے گا مجھے کہ کیا ہے مرکب اضافی؟ بتاؤ احمد. مرکب اضافی ہے الحمدللہ. نہیں، کون ہے جو مجھے بتائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین میں مرکب اضافی کیا ہے؟ جی زکیہ بتائیں. الحمدللہ. نہیں، رب العالمین. رب العالمین ہے، رب العالمین. ٹھیک ہے؟ للہ کو بھی آپ بالکل بھی نہ دیکھیں، کیونکہ کیا نہیں، ہمیشہ اینڈ والے لفظ نہیں ہوں گے. یہ نہیں آپ نے ذہن میں رکھنا کہ ہمیشہ اینڈ والے لفظ ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا. لفظ کہیں بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں جو حالت جر ہے نا وہ بہت کم آتی ہے. ایک اس طرح کے الفاظ میں آتی ہے جیسے للہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ جو اگلا مرکب پڑھیں گے نا اس کے اندر آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی، ان میں مزید ڈفرینسیشن ہو جائے گی. لیکن اس آیت کے اندر رب العالمین جو ہے وہ دیکھیں الحمدللہ کیوں نہیں ہے؟ ذرا غور کریں. کیونکہ مضاف پہ ال نہیں ہو سکتا، اور یہاں تو ال موجود ہے، پہلے لفظ پہ ال موجود ہے. اگر ہم الحمدللہ کو پڑھیں گے تو اس کے اندر
مضاف کے اگر یہ مضاف ہوتا تو ال نہ ہوتا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس کی حالت جر دیکھ کے ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو ہے مرکب اضافی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی مضاف کی شرائط پوری نہیں ہو رہی، ال لگا ہوا ہے، تو اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب اگلے پہ چلے، رب العالمین. ہاں عالمینا، یہ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے دماغ جر کو لے کے نا صرف دو زیروں پہ گھسے ہوئے ہیں، ایک زیر یا دو زیر. ہم ابھی تک اس چیز کو نہیں ہضم کر پا رہے کہ اونا اینا والی آواز اور آئینی والی آواز. یعنی آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جر کی نشانی یا اور نون بھی ہے، چاہے وہ اینا کی فارم میں ہے چاہے وہ آئینی کی فارم میں ہے. ایک میں زبر کے ساتھ نون بھی نیچے زیر آ جاتا ہے، اور دوسرے میں ادھر زیر ہوتا ہے اوپر زبر ہوتا ہے. دیکھا جائے تو یہی چیز ہے نا، جب آپ آنی سے آئینی بناتے ہیں تو یہاں زبر ہوتا ہے اور نون کے نیچے زیر ہوتا ہے، تب بھی یا ساکن ہوتا ہے. اگر آپ اونا سے اینا بنا رہے ہیں تب ادھر زیر آ جاتا ہے، نون پہ زبر آ جاتا ہے، لیکن رہتا یا تب بھی ساکن ہے. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب اس طرح کی نشانی آ رہی ہے نا یا نون والی، چاہے زبر کے ساتھ ہے چاہے زیر کے ساتھ، تو یہ بھی جر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دو زیر کے علاوہ، ایک زیر کے علاوہ یہ بھی جر ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں رب العالمین میں، آپ دیکھیں رب کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا، ایک زیر ہے، اور عالمین جو ہے وہ جر میں ہے. تو یہ بن گیا آپ کا مرکب اضافی، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام جہانوں کا رب. دیکھیں نا، عالمین کو ہم نے پہلے لکھ دیا اردو میں تمام جہان، اور رب بعد میں کر دیا تمام جہانوں کا رب. اب بتائیں مالکی یوم الدین. یہ پورا ہوگا یوم مالک یوم الدین؟ نہیں، دین. ایک لفظ نہیں ہوتا مرکب، دو لفظوں کا ہوتا ہے. یوم الدین. یوم الدین ہے، یوم الدین ہے، ٹھیک ہے؟ یوم الدین یہ پورا نہیں ہوگا. ابھی آپ دو والوں پہ ہی رہیں، ابھی تین کے اندر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ ابھی دو پہ ہی رہیں. ابھی آپ نے آیت کے اندر دو الفاظ والا مرکب استعمال کرنا ہے، ابھی تین پہ ہم نہیں گئے. نہیں مائک ساتھ ہی میوٹ کر دیا کریں، جواب دیکھے شور ہو جاتا ہے. مالکی یوم الدین میں یوم الدین جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. یوم دیکھیں ال نہیں لگا ہوا، اور ایک زیر ہے، اور الدین جو ہے وہ دین یعنی جر میں ہے. الدین ایک زیر کے ساتھ حالت جر میں ہے، تو اس کا مطلب ہے جزا کا دن. ٹھیک ہے؟ جزا کا دن، جزا کا دن. اگلا کون بتائے گا؟ قل اعوذ برب الناس. بالناس. رب الناس، بالکل، رب الناس، انسانوں کا رب. اب جب بے زیر بی ہے نا، یہ تو ویسے وہ ہے، یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا، حروف میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آگے اس میں لفظ کیا ہے؟ رب، اور پھر الناس، تو رب الناس، ٹھیک ہے؟ انسانوں کا رب. اچھا احمد آپ بتاؤ ملک الناس، اس میں کیا ہے مرکب؟ دونوں ہے. پورا مرکب کیا ہے بولو؟ مالک. ملک الناس، ملک اور الناس، تو یہ ہوگا انسانوں کا بادشاہ. ملک جو ہے وہ بادشاہ کو کہتے ہیں. اچھا یہاں پہ ذرا آپ کو عربی کی ایک چیز اور بھی بتا دوں. یہ دیکھیں آپ نے سورہ فاتحہ کی یہ والی آیت پڑھی، آیت نمبر 3، تو اس میں لفظ کے جو حروف ہیں وہ میم لام کاف، ادھر بھی میم لام کاف ہے. لیکن یہاں جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں تو ہم کہتے ہیں مالکی، اور جب یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں تو سورہ ناس میں تو ہم کہتے ہیں ملک الناس. تو آپ یاد رکھیں مالک اور ملک میں فرق ہے. مالک ہوتا ہے مالک، مالک کا اردو میں بھی مطلب مالک ہے، یعنی اونر جسے کہتے ہیں. ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ملک صاحب. ملک کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. اور مالک مالک ہوتا ہے. تو یہاں جب ہم ترجمہ کریں گے نا تو مالک ہے یوم دین کا، جزا کے دن کا. یہاں جب ہم کہیں گے ملک الناس تو ہم کہیں گے انسانوں کا بادشاہ. جی اگلا کون بتائے گا؟ سعدیہ آپ بتائیں. الہ الناس. الہ الناس. الہ الناس ہی مرکب ہے اس کے اندر. الہ الناس جی انسانوں کا معبود. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی عائشہ علی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ اگلی آیت کا بتائیں. من شر الوسواس الخناس، اس میں کیا ہے مرکب؟ وسواس الخناس. نہیں، غلط.
वसवास खन्नास कैसे हो सकता है? अल लगा हुआ है वसवास के साथ, आप अल के साथ तो मुदाफ बना ही नहीं सकते। मिन रूट वर्ड शर्रिल समझ आता है। शर्रिल 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 वसवास, हाँ जी, शर्रिल शर्रिल वसवास, वसवसों का शर। हमें अल्लाह से जब पनाह मांग रहे हैं तो हम क्या मांग रहे हैं कि वसवसों के शर से हमें बचा। शर्रिल वसवास, देखें बड़ी प्राइम निशानी है कि मुरक्कब इजाफी के अंदर पहले लफ्ज में अल नहीं आ सकता। अच्छा जी, रुखसाना बाजी आप बताएं कि अगला, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। सुदूरिन नास। जी, सुदूरिन नास। अब ये देखें, सुदूर जो है वो जमा में है और नास भी जमा में है, इंसानों के सीने। ठीक है, हम वसवसों से भी पनाह मांग रहे हैं, वो जो वसवसा डालता है इंसानों के सीनों में। यानी कि अगर आप इस सूरत को पढ़ते जाएं तो क्या है, कुल कह दीजिए आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास, अब लोगों के रब की, इंसानों के रब की, मालिकिन नास, इंसानों के बादशाह की, इलाहिन नास, इंसानों के माबूद की। किससे? अब यहाँ तक तो हमने तारीफ की अल्लाह की कि हम किसकी पनाह में आना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने आप आगे रिक्वेस्ट डाली है कि किस चीज से पनाह मांग रहे हैं, मिन से, शर्रिल वसवास, वसवसों के शर से, और किससे? अल खन्नास से भी, खन्नास से, यानी कि जो भी शैतान है, जो खन्नास है, उससे। अल्लजी, खन्नास क्या करता है? वो जो, अल्लजी वो जो, युवस्विसु वो वसवसे डालता है, फी सुदूर नास, इंसानों के सीनों के अंदर। इंशाल्लाह जब हम इससे अगला मुरक्कब भी पढ़ लेंगे ना, तो आप इस सूरत को बहुत आसानी से, इजीली एक एक लफ्ज से वाकिफ होंगे कि किसमें क्या क्या चीज है इंशाल्लाह। अभी तो हमने ये चीजें पढ़ी, लेकिन अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा ना, ये फी बीच में आ गया, मिन बीच में आ गया, ये कैसे आ गया। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला हम जब अगला मुरक्कब पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी हमें मुरक्कब इजाफी पे एक दो लेक्चर्स और करने हैं। मुरक्कब इजाफी का टॉपिक सिर्फ आज देर तक क्लोज नहीं होगा, मुरक्कब इजाफी में मजीद चीजें भी हमने देखनी हैं। तो इंशाल्लाह हम अभी एक दो लेक्चर्स और लगाएंगे, और उसके बाद फिर जो अगला चौथा मुरक्कब पढ़ेंगे, मुरक्कब जारी, फिर आपको छोटी छोटी सूरतें बहुत आसानी से आप लोग पूरी पूरी ट्रांसलेट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंसानों के सीने हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अहमद आपके लिए सवाल है, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, इसमें क्या है मुरक्कब? रब्बुल मशरिकैन, क्योंकि रब है एक पेश के साथ, कोई अल नहीं है, और दूसरा अल मशरिकैनी, ऐनी की साउंड है, तो जर है। तो रब्बुल मशरिकीन का मतलब दो मशरिकों का रब। दो मशरिकों का रब है जी। अच्छा, इसी आयत में एक और भी है छुपा हुआ मुरक्कब जी, कौन? रब्बुल मगरिबैन, पूरा मुरक्कब पूछिए। रब्बुल मगरिबैन। रब्बुल मगरिबैनी, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी, वो रब है दो मशरिकों का, और वो रब है दो मगरिबों का। सही हो गया। अच्छा, अगला आयशा अली आप बताएंगी, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़ियाहा, सूरह शम्स, इसमें क्या है? नाकतल्लाह नाक़तल्लाहि जी, एक और भी है, रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाहि और नाक़तल्लाहि, साथ साथ हैं दो मुरक्कब, साथ साथ दो, रसूलुल्लाहि अल्लाह का रसूल, नाक़तल्लाहि अल्लाह की ऊंटनी, ऊंटनी का जिक्र हो रहा था ना, बस कहा उनसे, ठीक है, अल्लाह के रसूल ने। तो ये जो है अल्लाह का रसूल और अल्लाह की ऊंटनी, यहाँ पे कौन से थे अल्लाह के रसूल? अहमद आपको कुछ याद है? सूरह शम्स, सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी ऊंटनी थी, तो उन्होंने कहा था ये अल्लाह की ऊंटनी है। और यहाँ पे रसूल अल्लाह जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था, तो अल्लाह के रसूल तो वो भी थे ना। ठीक है, तो रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल, नाक़तल्लाही अल्लाह की ऊंटनी। जी सिदरा आप बताएं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र। लैलतिल क़द्र, कदर की रात, तकदीर की रात जो है वो एक ही है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि एक मिसकंसेप्शन फैली हुई है हमारे माशरे के अंदर के 15 शाबान की रात जो है वो तकदीरें लिखी जाती हैं और पत्ते झड़ जाते हैं और इस किस्म की बातें। कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान के अंदर जो है वो कदर की रात, कदर तकदीर को कहते हैं, कदर की रात सिर्फ एक ही डिस्क्राइब हुई हुई है, और वो रात है जिसमें क्या नाजिल हुआ था?
قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا، کسے؟ قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، تو 15 شعبان کو قرآن نہیں نازل ہوا تھا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو قدر کی رات ہے، جو فیصلوں کی رات ہے، وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، یعنی رمضان کی آخری طاق راتوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ قدر کی رات۔ اچھا جی، رخسانہ باجی آپ بتائیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس میں بھی یہی ہے لیلۃ القدر۔ ہاں جی، اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک آیت میں لیلۃ القدر ہے، ایک میں لیلۃ القدر ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہاں زیر آ گیا، یہاں پیش آ گیا؟ ہم نے یہ تو بات کی تھی نا کہ مضاف الیہ کا جر میں ہونا ضروری ہے، وہ تو دونوں میں سیم ہے، لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مضاف ہے اس کی صرف یہ شرائط ہے کہ ال نہیں آ سکتا اور تنوین نہیں ایکسپٹ کر سکتا، اعراب ہلکے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ صرف نصب میں ہی آئے گا یا رفع میں ہی آئے گا یا جر میں ہی آئے گا، اس کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کی حالت کس طرح تبدیل ہوتی ہے؟ جملے میں جس جگہ پر جس لفظ کے آگے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جب ہم اسم کا ٹاپک پڑھتے چلے جائیں گے مزید تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں لیلۃ القدر کیوں تھا اور یہاں لیلۃ القدر کیوں تھا، مطلب دونوں کا سیم ہے، قدر کی رات۔ اچھا، اب اور کلاس میں ہے ہمارے پاس زکیہ، آپ بتائیں اب، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ وقود النار، وقود النار، اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ نار آگ ہوتی ہے، اور وقود نہیں۔ کسی اور کو پتہ ہے وقود النار کا مطلب؟ آگ کا ایندھن۔ آگ کا ایندھن۔ یہ میں نے ایک بڑی آیت میں سے کاٹ کے چھوٹا سا حصہ نکالا ہے کیونکہ آیت بہت لمبی تھی، یہ کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے واولائکا، اور وہی ہیں لوگ ہم جو وقود النار، آگ کا ایندھن بن جائیں گے، فیول بن جائیں گے۔ آگ جب جلتی ہے تو اس کے اندر کوئی فیول چاہیے ہوتا ہے نا، جب ہم برنر سے آگ اپنے چولہوں میں جلاتے ہیں تو اس کا فیول کیا ہوتا ہے؟ گیس پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے، جس دن گیس بند ہو جائے اس دن آپ آگ نہیں چلا سکتے، ایندھن ختم ہو جاتا ہے، یا تو پھر آپ کوئلے سے آگ جلاتے ہیں، یا آپ رگڑ اگڑ کے کسی چیز سے، یا آپ بجلی سے آگ بناتے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی آگ جلانے کے لیے ایندھن چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگ کا ایندھن بھی یہ خود ہوں گے، یعنی کہ یہی جب ڈالے جائیں گے تو اور آگ بھڑکے گی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچائے۔ اچھا جی، اگلا جو ہے وہ آبدہ آنٹی آپ بتائیں، کدابی آل فرعون، یہ بھی حصہ کدابی آل فرعون، کدابی آل فرعون، آل فرعون، جی، آل فرعون، آل فرعون اس کے اندر جو جی ہے وہ ہے۔ اب کنفیوژن نہیں ہے کھڑی ہوئی کہ فرعون تو جر میں نہیں ہے؟ کسی نے محسوس کیا؟ جی جی، یہ نسب میں ہے۔ یہ نسب میں کیوں ہے؟ نہیں تو نام سے کیا ہوتا ہے؟ نام ہے تو نسب میں ہو جائے گا۔ یہ ایک تھوڑا سا ٹریکی پوائنٹ ہے، یہ وہ ٹاپک ہے جو شروع سے ہمیں تنگ کر رہا ہے، غیر منصرف۔ غیر منصرف اگر آپ کو یاد اچھا، ہو تو جو غیر منصرف نام ہوتے ہیں ان میں حالت جر میں بھی زیر نہیں ہوتا، زبر ہی ہوتا ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اب جس طرح اگر فار ایگزامپل فرعون کی بات کریں تو فرعون ہوگا، فرعونا اور فرعونا۔ جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں ان کی جی جی حالت جر بھی زبر کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا بھی غیر منصرف جی اسما جی کا بھی یہ پرابلم ہے کہ غیر منصرف اسما بھی تنوین ایکسپٹ نہیں کرتے، ایک ایک ان کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ حالت جر میں نہیں جا سکتے۔ اب کیونکہ وہ حالت جر میں جا ہی نہیں سکتے، اس وجہ سے یہ مجبوری بن گئی ہے کہ ان کو اسی طرح رکھا جائے، یعنی حالت جر میں ہوتے ہیں وہ، حالت جر میں بھی وہ زیر ایکسپٹ نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالت جر میں جاتے نہیں ہیں، حالت جر میں زیر ایکسپٹ نہیں کرتے، تو اب زیر جب ایکسپٹ نہیں کرتے تو ان کی مجبوری ہے کہ وہ فرعونی کبھی بھی نہیں آپ نے پڑھا ہوگا، ہمیشہ فرعونا ہوگا۔ یہ چند نام ہے، اس وجہ سے ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ آتے ہیں غیر منصرف اسما، زیادہ تر آپ کے پاس منصرف ہی ہوتے ہیں، اس لیے اتنا ایشو بنتا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کدابی آل جاؤ، فرعون میں اللہ پاک فرعون کی آل، خیر کرے۔ فرعون کی آل اولاد جو ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ آل یعقوب کو پڑھیں گے قرآن میں تو آل یعقوب کے ساتھ بھی ہمیشہ اینڈ میں زبر ہوگا، ٹھیک ہے؟ آخری اگزامپل رہ گئی ہے، کون کرنا چاہے گا؟
الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جی زکیہ. عذاب النار. عذاب النار، آگ کا عذاب. آگ کا عذاب. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں یہ ساری وہ میں نے آیتیں نکالی ہیں جو بڑی فیمس آیتیں ہیں، جو ہم نے کہیں نہ کہیں سورہ قدر آپ نے کتنی دفعہ پڑھی ہوتی ہے. سورہ رحمان کی آیت میں نے ڈالی رب المشرقین و رب المغربین، پھر سورہ شمس کی آیت ڈالی. پہلے پیج پہ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ رکھی، پھر میں نے سورہ ناس رکھی. اور یہ جو آل فرعون کا لفظ ہے کتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے، وقود النار یا عذاب النار، اس قسم کے لفظ بے تحاشا دفعہ قرآن کے اندر آتے ہیں. تو اب آپ جب دیکھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو وہاں پتہ چل رہا ہوگا کہ ہاں یہ اب مرکب آ چکا ہے. جی تو پریکٹس ٹاسک ہے آپ کے پاس. 2 طرح کی چیزیں، ایک اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. اس کے اندر میں نے زیادہ تر وہ چیزیں ڈالی ہیں جو قرآن کے اندر کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا ہے یا اسلام کے حوالے سے ہیں، جیسے اللہ کی مدد، جمعے کا دن، مومن کی معراج، دین کا ستون. ستون کو بائی دا وے عماد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عین میم الف دال، عماد. دین کا ستون، کافر کی جنت، وطر کی نماز، دنیا کی محبت، اسرائیل کے بیٹے. یہ ایک ٹرکی کام ہے، اسرائیل کے بیٹے. مدینہ کے مسلمان، زینب کی بیٹی، مومنوں کا رب، فاطمہ کے 2 ہاتھ. میں نے کچھ نہ کچھ سوچ کے یہ کچھ لفظ ڈالے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی اس میں صحیح والی پریکٹس ہو جائے. اس کے اندر میں نے اس چیز کا احساس رکھا ہے کہ آپ لوگوں کی نون ہٹانے والی پریکٹس بھی ہو جائے. آپ کی 1-2 چیزیں ایسی ڈالی ہیں جو غیر منصرف ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ ہر دفعہ زیر ہی نہیں آنی، کبھی کبھار زبر بھی آ سکتی ہے. تو اس حوالے سے میں نے یہ آپ کو 10-12 جملے دیے ہیں، جملے نہیں مرکبات دیے ہیں. ان کو آپ نے اردو سے عربی میں لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے سورہ فلق کے اندر، سورہ ناس میں نے کروا دی آپ کو کلاس میں، سورہ فلق کے اندر آپ نے مرکب اضافی تلاش کرنا ہے اور اس کے پھر معنی آگے بتانے ہیں اس مرکب کے کہ کیا اس مرکب کے معنی ہیں. تو یہ ہے آپ کا پریکٹس ٹاسک. امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر میں بھی سب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. تھوڑی پریکٹس چاہیے، چیزیں تھوڑی سی پچھلی چیزوں سے ڈیفرنٹ ہیں. باقی 2 مرکبات کی نسبت یہ مرکب سمجھنا تھوڑا سا ٹرکی تھا، بٹ گڈ پارٹ یہ ہے کہ قرآن میں یہ الفاظ بہت دفعہ آتے ہیں اور جب وہاں ہم پڑھتے ہیں تو ہم فوراً سے ان کا مطلب بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سب کچھ بہت اچھی سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ عربی کو سیکھنے اور قرآن کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.